کاشانہ دارالمان جیسے سرکاری فلاحی اداروں میں یتیم خانوں میں پناہ گزین یتیموں و لوارث بچوں بچیوں اور بے سہارا عورتوں کی عزتیں ان کی زندگیاں محفوظ ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کاشانہ کے سپرنٹینڈنٹ اپنی تعیناتی کے دوران مجھ پر وہ ہولناک انکشافات ہوئے جس نے بحیثیت ایک عورت، بحیثیت ایک ماں، میری روح ہلا کر رکھ دی۔ میں یقین ہی نہیں کر سکتی تھی کہ محکمہ سوشل ویلفیئر جیسے ایک فلاحی ادارے کے ماتحت ہونے والے ان سرکاری اداروں میں چائلڈ ابیوز کا گھناؤنا کاروبار کیا جاتا ہے۔ کاشانہ کی یتیموں و لوارث بچیوں نے مجھے خود بتایا کہ ادارہ میں کاشانہ میں رات کے دیر اوقات میں گولڈن پارٹی رکھی جاتی تھیں۔ لڑکیوں کو باقاعدہ ڈانس کی ٹریننگ دی جاتی تھی۔ اور آپ سن کر یہ حیران رہ جائیں گے کہ محکمہ سوشل ویلفیئر کی افسران ان یتیموں و لوارث کم عمر بچیوں کو خود ڈانس کی ٹریننگ دی جاتی تھی۔ جس ادارے کا مقصد ان یتیموں و لوارث بچیوں کو تعلیم دینا تھا، ان کی دینی اور اخلاقی تربیت کرنا تھا، اس کو جسم فروشی کا اڈا بنا دیا گیا۔ رات کے وقت عمر رسیدہ افراد کو بلایا جاتا تھا۔ با اثر افراد کاشانہ میں آ کر ان یتیموں و لوارث بچیوں کا جنسی استحصال کرتے تھے۔ محکمہ سوشل ویلفیئر کے افسران خود ان گولڈن پارٹیز میں شرکت کرتے تھے۔ یتیموں و لوارث بچیوں کو اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بناتے تھے۔ یتیموں و لوارث بچیوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح ان کو ادارے سے کئی دن تک ڈونرز کے ساتھ باہر بھیجا جاتا تھا، ان کو گیسٹ ہاؤسز میں، نجی ہوٹلز میں لے کر جایا جاتا تھا، اور یہ جب کم عمر بچیاں ادارہ میں واپس آتی تھیں تو ان کی جسمانی حالت انتہائی خراب ہوتی تھی، ان کے پرائیویٹ پارٹس شدید زخمی کر دیے جاتے تھے۔ ایک سرکاری فلاحی ادارے میں پرائیویٹ ڈاکٹرز ان سرجریز کو کرنے کے لیے بلاتے تھے۔ ان بچیوں کا ٹریٹمنٹ پرائیویٹ ڈاکٹر سے کاشانہ میں بلا کر کیا جاتا تھا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سرکاری سرپرستی میں ہونے والے جسم فروشی کے کاروبار سے ہم سب کی گردنیں شرم سے جھک جاتی ہیں۔ ایک اسلامی مملکت میں سرکاری پناہ میں رہنے والے یتیموں و لوارث بچوں اور بچیوں کو جنسی کاروبار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ 4 اپریل 2019 کو مجھے کاشانہ میں سپرنٹینڈنٹ تعینات کیا گیا۔ چائلڈ ابیوز کے اس مافیا نے مجھے بھی اس گھنونے کاروبار کا حصہ بننے پر مجبور کیا۔ میں نے بحیثیت ایک ماں، ایک عورت، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ میں دیوار بن گئی عمران خان کے وزراء راجہ بشارت اجمل چیمہ کے درمیان۔ میں نے محکمانہ طور پر ڈائریکٹر جنرل افشاں کرن امتیاز سوشل ویلفیئر کے خلاف اپنی تحریری درخواست سیکرٹری امبرین رضا کو دی۔ میں نے نہ صرف محکمانہ درخواستیں دیں بلکہ ان تمام لوگوں کو کاشانہ سے باہر نکال کر پھینک دیا۔ میرے سپرنٹینڈنٹ کاشانہ ہوتے ہوئے ان لوگوں کی، ان با اثر افراد کی، محکمہ سوشل ویلفیئر کے ان جنسی بھیڑیوں کی ہمت نہیں تھی کہ ان لڑکیوں کو میلی آنکھ سے دیکھتے، اور یہی میرا جرم ٹھہرا۔ مجھے اجمل چیمہ نے، عمران خان کے وزیر نے انڈر سسپینشن کام کروایا۔ عمران خان کے وزیر راجہ بشارت اور اجمل چیمہ نے مجھے سسپینڈ کروایا۔ میرا جرم یہ تھا کہ میں نے عمران خان کے وزراء کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ میں نے ایک سرکاری ملازم ہوتے ہوئے، ایک عورت ہوتے ہوئے، اپنے محکمہ کے افسران اور عمران خان کے وزراء راجہ بشارت اجمل چیمہ کے غیر قانونی احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ کاشانہ کی بچیاں نہایت اہم گواہ ہیں ان جنسی درندگیوں کی۔ مارچ 2020 میں ان تمام لڑکیوں کو ادارے سے غائب کر دیا گیا ہے۔ کاشانہ کی 2 لوارث لڑکیوں ساجدہ اور کائنات کو، جن کو جنسی درندگیوں کا نشانہ بنایا جاتا تھا، بے دردی سے، بھیانک طریقے سے محکمہ سوشل ویلفیئر کے افسران اور پولیس کی ملی بھگت سے عمران خان کے وزراء اجمل چیمہ، راجہ بشارت نے قتل کروا دیا۔ میں نے بارہا ریاستی اداروں سے اپیل کی، ان کو تحریری طور پر لکھا کہ کاشانہ دارالمان کی یتیموں و لوارث بچیوں کو تحفظ دیا جائے، افشاں لطیف کو تحفظ لیا جائے۔ کاشانہ میں ایک ایک کر کے تمام گواہ غائب کر دیے گئے، لڑکیوں کو قتل کیا گیا، لیکن ریاست خاموش رہی۔ میری لڑائی کاشانہ کی یتیموں و لوارث بچیوں کی عصمتوں کے لیے تو ہے، قتل و غارت گری پر بھی ہے، لیکن میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتی جن کی عزتیں پامال کی گئیں، جن کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ میری جنگ ان ہزاروں یتیموں و لوارث بچوں اور بچیوں کے لیے ہے جو ان سرکاری فلاحی اداروں میں جنسی کاروبار کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ ان اداروں میں بڑے بڑے گیٹ لگا دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے تالے لگا دیے جاتے ہیں۔ ان دیواروں کے پیچھے ان یتیموں و لوارث معصوم بچوں اور بچیوں کی آہیں سسکیاں ان اداروں سے باہر نہیں آتی۔ میں نے ان بچیوں میں بیٹھ کر ان کی آہیں سنی ہیں۔
ان کی سسکیاں سنی ہیں، ان کا رونا تڑپنا سنا ہے۔ وہ بچیاں ہرگز اس جنسی کاروبار میں استعمال ہونا نہیں چاہتی، ان کو مجبور کیا جاتا ہے۔ کم عمر یتیموں و لوارث بچیوں کو نشہ آور ادویات کھلائی جاتی تھی، ان کو 3 ٹائم روزانہ کی بنیاد پر گوشت دیا جاتا تھا، ان کو جلد بڑا کرنے کے لیے ادویات دی جاتی تھیں، بلو فلمیں دکھائی جاتی تھیں،